السلام علیکم۔ آج وزیر اعظم صاحب نے 10 وزیروں کو اچھی کارکردگی کے اوپر اسناد دیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ فیل ہو گئے ہیں، جن کی وزارتیں کامیابی سے 10 نمبروں میں نہیں آ سکیں، اس کے اندر خزانہ بھی شامل ہے، اس کے اندر خارجہ بھی شامل ہے اور اس کے اندر انرجی منسٹری بھی شامل ہے۔ ان 3 وزارتوں کے بغیر کوئی ملک چلا نہیں سکتا اور یہی تینوں وزارتیں ان کی ناکام ہو گئی ہیں۔ تو ایک کنفیشن ہے اس ایوارڈ کے اندر، جن کو سب سے اچھی کارکردگی کا انعام ملا ہے مراد سعید، اس کو لائلٹی پرائم منسٹر سے دکھانے کے اوپر تو نمبر 1 ایوارڈ مل سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں اسد عمر۔ تو اسد عمر کا رول فیصل سلطان کے ساتھ اور این سی او سی کے جو بھی ہیڈ رہے ہیں، پہلے ایک اور جنرل تھے، جنرل حمود تھے، اب دوسرے آگے ان کی جگہ پہ، ان کو ویکسینیشن کے اوپر شاباشی ملنی چاہیے۔ اور ثانیہ نشتر، انہوں نے احساس پروگرام یا جو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کہہ لیں، اسی کا نیا نام ہے، اس کے اوپر اچھا کام کیا ہے۔ باقی جن کو وہ دے رہے ہیں میں تو سمجھ نہیں پایا۔ ڈاکٹر شیریں مزاری کو، مطلب ان کا نام اس میں شامل ہے، جتنے جرنلسٹوں کو مار پٹتی ہے یا غائب ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ڈاکٹر شیریں مزاری اس وقت کہاں چلی جاتی ہیں۔ وزارت انسانی ہمدردی کو اس وقت انسانی ہمدردی بالکل پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے معید یوسف، ان کو کس چیز کی اچھی کارکردگی کا انعام ملا ہے؟ افغانستان کے بعد جو سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں، یہ ہماری کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ یا جو امریکہ سے دوری ہے وہ ہماری کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ نیشنل فوڈ سیکورٹی، پاکستان میں شوگر کرائسس، پاکستان میں آٹا کرائسس، پاکستان میں کھاد کرائسس، اور ان کا نام اس میں شامل ہے سرپرائزنگ۔ شیخ رشید صاحب، ان کی ریلوے کے دور کے اندر ٹرین برننگ کے اندر جو انسانی جانیں گئیں، اس کا حساب تو ابھی دینا ہے، باقی کسی ایک کو تو بتانا پڑے گا کہ اس کا ذمہ دار کون تھا۔ لیکن اس کے بعد جو رینجرز پہ حملے ہو رہے ہیں، ایف سی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہ وزارت داخلہ کے نیچے آتے ہیں، اس کا بھی جواب دینا ہے، وہ بھی بہترین کارکردگی میں اندر شامل ہے۔ وزارت تجارت، جو اتنا بڑا $25 ارب کا خسارہ کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈر یہ ہے کہ $50 ارب کا تجارتی خسارہ کر لیں گے، وہ بھی اندر شامل ہے۔ تو میرے لیے تھوڑا سا سرپرائزنگ نام ہے اس کے اندر، جو نام بھی اندر آئے ہیں ہونے نہیں چاہیے تھے۔ وزارت صنعت و پیداوار بھی ہے اس کے اندر، 6 ماہ سے گاڑیاں آپ کو ملتی ہیں، 6 ماہ کے بعد اسمبلڈ کار 4 لاکھ روپے اوپر آن دیتے ہیں اور اچھی کارکردگی کے اندر نام ان کا بھی شامل ہے۔ اور وہ وزارتیں جو پرائم منسٹر کے لیے کامیابی کا زینہ ہونی چاہیے تھیں، جس میں فائنانس شامل تھی، جس کے اندر انرجی شامل تھی، جس کے اندر فورن افیئر شامل ہے، وہ تینوں اس کے اندر شامل نہیں ہیں۔ دوسرا ایک بہت بڑا کیس ہے آج عدالت کے سامنے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، مریم نواز کا۔ پاکستان میں اس وقت جتنی سیاست ہو رہی ہے اور عدم اعتماد کے اوپر کام ہو رہا ہے، بہت زیادہ انحصار اس کے اوپر ہے کہ شریف فیملی کے کیسز کے اوپر کیا بنتا ہے۔ شریف فیملی کے کیسز بھی 2 حصوں کے اوپر ہیں۔ ایک کیس ہے جو نواز شریف اور مریم نواز سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور دوسرا کیس ہے جو شہباز اور حمزہ کے حوالے سے منی لانڈرنگ کے حوالہ کے یا وہ منظور پاپڑ والا کے پیسے ہیں۔ اس کیس میں ابھی جان ہے، نتیجہ کیا نکلے گا مجھے یقین نہیں ہے، کیونکہ ان کے ماضی کے رویے جو ہیں وہ دیکھ کے لگتا یہی ہے کہ اس میں سے بھی ٹھوس نہ ہو جائیں۔ زرداری صاحب کا جیسے فیک اکاؤنٹس والا کیس ہے، وہ بہت ٹھیک ٹھاک ایف آئی اے نے تگڑی جاندار رپورٹ بنائی ہوئی تھی، لیکن کہیں پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، کہیں گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے، اور جہاں کچھ نہیں نکلنا ہوتا وہاں سب سے زیادہ شور مچا رہے ہوتے ہیں۔ مریم نواز کی ٹرسٹ ڈیڈ کا کیس بھی کچھ ایسا ہی کیس ہے۔ آج عدالت کے اندر عدالت سوال کیا کہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ کے حوالے سے، تو نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ہم نے ٹرسٹ ڈیڈ میں جعل سازی ثابت کر دی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ ہے کیس۔ لگتا ہے کہ آج جج صاحب کے ان 3 سوالوں کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں کہ جج صاحب کہہ رہے ہیں، تو نیب کے پاس کچھ پلے بچتا ہی نہیں ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے جعل سازی ثابت کر دی ہے ٹرسٹ ڈیڈ میں۔ عدالت نے پوچھا کہ جعل سازی سے، ٹرسٹ ڈیڈ کے جعلی ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہیں سے ثابت ہوا کہ مریم نواز کے دستخط ٹرسٹ ڈیڈ پر نہیں ہے؟ عدالت نے پوچھا کہ بتائیے کہ مریم نواز نے اوپر دستخط نہیں کیے ہوئے؟ نہیں، ایسا ثابت نہیں ہوا، نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا۔ کیا کہیں یہ ثابت ہوا حسین نواز کے دستخط نہیں ہے؟ یہ بھی عدالت نے پوچھا کہ بتائیے حسین نواز نے اس ٹرسٹ ڈیڈ پہ دستخط نہیں کیے؟ نہیں، ایسا بھی ثابت نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہے تو ٹرسٹ ڈیڈ جعلی ہے ہی نہیں۔ عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر دونوں کہہ رہے ہیں کہ دستخط ہمارے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دستخط ان کے، تو پھر ٹرسٹ ڈیڈ جعلی کیسے ہوگی بھائی؟ ٹرسٹ ڈیڈ تو یہی ہے کہ دونوں نے دستخط کیے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پری ڈیٹڈ ہے، کہ وہ ڈیٹ اس کی جو بھی ہے اس سے پہلے اس کے اوپر دستخط کیے گئے۔ ٹرسٹ ڈیڈ پر دونوں دستخط کرنے والے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ انہی کی ہے، یہ عدالت نے کہا۔ تو اس کے بعد کیس پیچھے کیا بچے گا، یہ میں نیب والوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، خود ہی فیصلہ کر لیں، کیونکہ اگلی تاریخ کے اوپر عدالت کو جا کے کچھ جواب نہ دے سکے تو وہاں کیا بتائیں گے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے کیا چیلنج ہوگا، یہ میرے خیال میں اب دونوں فریقوں کو معلوم ہوگا۔ نو کانفیڈنس آج کی سیاست کا سب سے بڑا جو ایک ایشو ہے وہ نو کانفیڈنس، عدم اعتماد ہے۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ عدم اعتماد لا نہیں سکتے، اور پی ایم ایل این بہت پر امید ہے کہ ہم نے اپنے اچھا کام کر لیا اور
پیپلز پارٹی بھی ساتھ آئے گی, حکومت کے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ملیں گے اور ہم عدم اعتماد لائیں گے. مریم نواز نے اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ بھی آج دے دیا, سنیے کیا کہا انہوں نے. تو پہلا مرحلہ ابھی ہمیں درپیش ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ہے. پہلے ہم وہاں تک پہنچیں گے, اس کے بعد یہ جو باقی ڈیسیجنز ہیں کہ کون پرائم منسٹر ہوگا, کون ٹیک اوور کرے گا, کیا ہوگا, یہ سب بعد کی باتیں ہیں, ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. اور حالات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے اب سازگار ہیں. ہمیں ضرور یہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ اٹیمپٹ ضرور کامیاب ہوگی. نواز شریف صاحب وہ پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے قائل نہیں تھے, لیکن جماعت میں جب ڈسکشن ہوئی, ظاہر ہے جماعت نے پورا جو ہماری سی ای سی کی میٹنگ ہوئی تھی, پورا فیصلے کا اختیار انہوں نے نواز شریف صاحب کو دے دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ قوم, یہ ملک, یہ عوام مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے. احسن اقبال صاحب سینئر رہنما پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہیں. احسن صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. نو ٹرسٹ موو کب لے کر آئیں گے؟ دیکھیے, جیسے کہ ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کو بھی سنا کہ ہمارے سامنے ملٹیپل آپشنز ہیں. پہلی آپشن یقیناً نو کانفیڈنس ہے, جو کہ سب سے لو کاسٹ چینج کی آپشن ہے جمہوریت کے اندر, آئین کے اندر اور ہمارے نظام کے اندر. اور اگر یہ ہوتی ہے تو اس سے ایک بڑی سموتھ چینج ہو سکتی ہے اور ہم الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اگلے 2 سے 4 ہفتے اہم ہیں. کل کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے, جس میں تمام جو جماعتوں کی لیڈرشپ ہے اس کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا. اور شہباز شریف صاحب کو ہم نے مینڈیٹ دیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ وہ تمام لیڈرز سے رابطے کریں. ان کے پیپلز پارٹی سے بھی ہوئے ہیں, ایم کیو ایم سے بھی ہوئے ہیں, اور دیگر جماعتوں سے بھی کچھ ٹیلی فونک ان کی گفتگو ہوئی ہے, اور کچھ آگے ملاقاتیں ہونے بھی والی ہیں. تو اس پوری اسیسمنٹ کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کب اسے کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب زیادہ وقت نہیں ہے, چونکہ اس کی ندیم صاحب وجہ یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ملک سنک کر رہا ہے, ملک کی معیشت, آج بھی جو فگرز جاری ہوئے ہیں, پہلے 6 مہینوں کے اندر جو مالیاتی خسارہ ہے وہ 33% بڑھ گیا, 1400 ارب کا. جی, وہ تقریباً اس میں 33% کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر اضافہ ہوا ہے, اور بلکہ اس کی فگر غالباً 1850 ارب روپے ہے. تو یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب آپ اور قرضے لیں گے اور قرضوں کے نیچے جائیں گے, اور ہم ایک ڈیٹ ٹریپ میں دھنستے جا رہے ہیں. اور اسی طرح آپ اگر سفارتی سطح پہ دیکھیے, ملک کی آئسولیشن ہے. ابھی پرائم منسٹر کا جو چائنا کا دورہ ہے اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا چاہتا, کہ وہاں پہ جا کے یہ قصیدے پڑھتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبے بڑے شفاف ہیں, بہت کامیاب ہیں, پاکستان نے بہت فائدہ اٹھایا. واپس آتے ہیں تو یہاں پر آ کے یہ چینی کمپنیز کے خلاف, ان کے انرجی پروجیکٹس کے خلاف, ان کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے خلاف کرپشن کے الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ایک سیٹ بیک ہے, جو چائنیز پاور سیکٹر کے منصوبے تھے جس میں یہ چاہتے تھے ری شیڈیولنگ ہو جائے یا وہاں سے کچھ گنجائش مل جائے, وہاں سے کسی ایک پہ بھی مثبت رد عمل نہیں آیا. یہ تھوڑا سیٹ بیک ہے. ہاں نہیں, اس وجہ سے کہ دیکھیے, اگر چائنیز نے انویسٹمنٹ کی پاکستان میں, تو وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ پالیسی کے تحت کی جو سی پیک سے پہلے کی موجود تھی, اور اس میں کوئی پیسہ نہیں لگا رہا تھا, ہمارے اپنے انویسٹر نہیں لگا رہے تھے. میں سوچتا تھا کہ چائنیز اتنی تو ہمارے ساتھ کوئی نرمی دکھائیں گے, پتہ نہیں, یا تو یہ سی پیک کے اوپر جو بڑے سخت قسم کے بیانات دیتے رہے, چاند ایک وزراء, ساروں نے نہیں دیے, 1-2 وزراء نے دیے تھے, تو شاید وہاں سے تھوڑا ندیم سا صاحب, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو یہ پرسنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ایک اپنی بین الاقوامی سطح پہ اعلان شدہ پالیسی اس کے اندر ترمیم کرنی شروع کر دیں گے نا, آپ کے ملک کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا. کوئی انویسٹر نہیں آئے گا آپ کے پاس, وہ کہے گا جی آج یہ کریں, کیا پتہ سال کے بعد کہیں جی ہم نے یہ چیز واپس لے لی ہے. دیکھیے, جو ہمارا اور دوسرے ملکوں کا فرق ہے ایف ڈی آئی کا, وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ پالیسی سٹیبلٹی اینڈ پالیسی کنٹینیوٹی. ہم بار بار کبھی انکم ٹیکس بڑھا دیتے ہیں, کبھی جی ایس ٹی بڑھا دیتے ہیں, کبھی کوئی اور ڈیوٹی ڈرا کر لیتے ہیں, وڈرا کر لیتے ہیں, کوئی پھر لگا دیتے ہیں. سی پیک میں ایک اور بھی نقصان یہ ہوا ہے جس سے چائنیز خفا ہے, کہ 3 سالوں سے ہم نے اپنے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے یا چینج آف پرائرٹیز کی وجہ سے اس کے فنڈز ریلیز نہیں کیے. ادھر سے امریکی شور کر رہے تھے کہ آپ سارا پیسہ ان کو دیے جا رہے ہیں, اس کا ڈیٹ بڑھتا جا رہا ہے, تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ چائنا کے ساتھ موجود ہے. آئی ہوپ کہ اس وزٹ میں کم ہو گیا ہو. آئی ہوپ سو, چونکہ چین ہمارا ایک بڑا آل ویدر فرینڈ ہے. تو میں یہ آپ سے کہتا ہوں, دیکھیے, نہ چائنا کے ساتھ آپ کے تعلقات بالکل کلین ہیں, نہ امریکہ کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ فون ہی نہیں آتا ہمیں,
خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی جو آپ اب قرضے لے رہے ہیں وہ بڑے کمرشل بیسس پہ لے رہے ہیں, اس میں وہ خیر سگالی نظر نہیں آ رہی جو روایتی طور پہ خیر ہوا سگالی کرتی تھی. سر انہوں نے تو سعودی سے تو قرضہ ہم اس دفعہ نہ لیتے تو اچھا تھا, مارکیٹ سے اٹھا لیتے تو زیادہ عزت رہتی ہے ہماری. تو یہ پاکستان کی یہ اس طرح کی جو آئسولیشن ہے ہم نے تو کبھی نہیں دیکھی. اچھا پھر انٹرنلی دیکھیں جو سیکیورٹی کی سچویشن شاید اسی لیے آج خارجہ امور انہوں نے وزارت اس میں شامل نہیں کی, لیکن پرائم منسٹر میں شاید ریئلائزیشن ہوگی کہ ہی از فیلنگ. یہ ناکامی کس کی ہے؟ یہ ناکامی تو پرائم منسٹر کی بھی ہے نا فارن پالیسی کے حوالے سے, جو تو کہتے تھے کہ میرا بڑا انٹرنیشنل برانڈ ہے, میں جہاں جاؤں گا تو جا کے تمام سربراہان کو اپنے شہر کے ساتھ فتح کر لوں گا, وہ تو پھر فیل ہو گئے. اچھا عمران خان ایک گلوبلی ریکگنائز نیم ہے, ایز اے کرکٹر پاپولر آدمی تھے, وہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ 2 مہینے بعد واشنگٹن جا کے پتہ ہے کہ ہم نے ہاتھ جوڑنے آئی ایم ایف کا قرضہ لینے کے لیے, اور آپ کہیں ایبسلیوٹلی ناٹ, فون کرتا ہے تو کرے, مجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو پھر وہاں سے سختی آئے گی. نہیں تو ابھی آج پھر انہوں نے امریکہ کو للکارا لگایا. آج بھی ان کا سٹیٹمنٹ ہے, میں کوشش کروں. میرا مقصد ہے کہ جب آپ کی حالت یہ ہو کہ آپ آئی ایم ایف کی ایک انسٹالمنٹ کی مار ہوں تو آپ خدا کے لیے اپنا ملک ٹھیک کریں. ٹریجری سے مدد مانگ کے جاتے ہیں قرضہ منظور کرنے کے لیے. پھر آپ کی یہ جو دھمکیاں ہیں, یہ جو بڑکے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نقصان ہی کریں گے نا اپنا. تو یہ جو حکمرانی ہے یہ بڑی فراست کے ساتھ, بڑے تحمل اور بردباری کے ساتھ کرنے کا کام ہے. اسی طرح جو آپ انٹرنل سیکیورٹی دیکھ لیجئے, اب پچھلے 3 سالوں سے ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ اس حکومت نے جو ہماری سیکیورٹی کی مشین ہے اس کو دہشت گردی سے ہٹا کے پولیٹیکل اسائنمنٹس پہ لگایا ہوا ہے کہ جاؤ اپوزیشن کا پیچھا کرو, اپوزیشن کے خلاف کیس بناؤ, یہ کرو وہ کرو. نتیجہ یہ ہے کہ جو شاندار کام ان سیکیورٹی کے اداروں نے دہشت گردی کے خلاف کیا تھا, اور خاص طور پہ جو ہماری سویلین ایجنسی ہے انٹیلیجنس بیورو, اس نے بہت کراچی میں امن قائم کرنے کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر بہت شاندار کام کیا تھا. بدقسمتی سے پورے کا پورا اسے پولیٹیکل اسائنمنٹ پہ جھونک دیا گیا. اب یہ اس طرح کی جب آپ کی کوارڈینیٹڈ اپروچ تھی نا, کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ہے پورا ایس آئی کا, جس نے بڑے تگڑے جاندار قسم کے آپریشن کیے تھے, کئی اس میں نوجوانوں کی شہادت بھی. کراچی کے اندر رینجرز نے, کراچی کا امن اس کے بغیر نہیں تھا سکتا. لیگل اس کو انیبلنگ انوائرمنٹ آپ لوگوں نے دی تھی, لیکن گراؤنڈ کے اوپر اس رینجرز کو شاباشی دینی پڑے گی. میں تو باقاعدہ چھینا تھا ان سے, ہاتھوں سے نکلا ہوا. یہ جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے 2 حصے ہیں, ایک تو آپریشنل ہے گراؤنڈ پہ, لیکن ایک بیک اینڈ کے اوپر انٹیلیجنس ہے. آپ کی جو جتنے آپریشنز ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ کی انٹیلیجنس ویک ہو جائے تو آپ کے آپریشنز کی ایفیکٹونیس بھی کمزور ہو جاتی ہے. تو اسی لیے اس حکومت کی جو پرائرٹی ہے وہ کبھی لا اینڈ آرڈر نہیں رہا, کبھی پیس نہیں رہا. انہوں نے پولیٹیکل اسائنمنٹس دینی شروع کر دی. نتیجہ کیا؟ پھر آپ یہ دیکھیں آپ کے ملک کی معیشت جو ہے ڈوب رہی ہے. آپ ایک وقت پرائم بیگر بنے ہوئے, پرائم منسٹر جو ہے انٹرنیشنلی پرائم بیگر ہے. آپ کے ملک کے اندر پولرائزیشن انتہا کی انتشار پہ جا رہی ہے. کشمیر کے اوپر آپ بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پرائم منسٹر آف دا کنٹری کیا کر رہا ہے؟ وہ نقلیں اتار رہا ہے اپوزیشن لیڈروں کی. یہ کچھ سرکس ہے بھائی. یہ تو ایک ایسا موقع ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے بیٹھے ہیں, یار سر جوڑیں, یہ ہمارے جوان فوجی جوان شہید ہونے لگ گئے ہیں, دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. یہ بتائیے ہم نیشنل رسپانس کیا بنائیں اس کے اوپر؟ ہم ملک کے... لیکن ایک چیز بتائیے مجھے, میں نے انٹرو میں بھی بولا لیکن اب آپ کی زبانی بھی اس کا جواب چاہنا چاہتا ہوں. میں نے جو کیسز دیکھے ہیں نا آصف علی زرداری کے, اومنی گروپ کو ساتھ ملا لیں تو وہ تگڑے کیس ہیں, کمزور کیس نہیں ہیں. وہ بشیر میمن نے کل خود مانتے کراتا پھر رہا ہے, لیکن رپورٹ اس نے صحیح بنائی ہوئی ہے. اسی طرح شہباز شریف والا جو کیس ہے وہ ٹیکس ایویژن کا ہوگا لیکن پیسہ گھما کے آیا ہوا ہے, وہ بھی تگڑا کیس ہے. دونوں کو سزا نہیں ہوگی, نہیں, لیکن کچھ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیے زرداری صاحب کو تو میں کہہ نہیں سکتا. شہباز شریف صاحب کے خلاف ان کے پاس جتنی ایویڈنس ہے, ایف آئی اے کے پاس اور نیب کے پاس, یہ ساری کی ساری ایویڈنس انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کے سامنے پیش کی. سر وہاں سے تو رسوا ہو کے آئے نا, کل ہی میں نے وہ پروگرام میں دکھایا ڈاکومنٹ بھی. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے انہیں منی لانڈرنگ کے چارج سے تو ایگزونریٹ کیا نا. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے انڈائٹ تو نہیں کیا, تو اسی ایویڈنس کے اوپر یہ گئے تھے نا وہاں پر. سر وہ تو شہزاد اکبر نے عمران خان کی حکومت کے ساتھ دشمنی نکالی ہے. وہ اس کو گولی دیتے نہیں کہ یہ میرے پاس ثبوت ہے, اس کے اوپر برطانیہ سے ہی پکڑا جائے گا. بھائی کیوں پکڑا جائے گا؟ پہلے یہ بھی تو بتاؤ ثبوت ہے تمہارے پاس. تو مقصد پھر یہ ثابت ہوا نا کہ وہ جو شہزاد اکبر صاحب یوں لہراتے تھے وہ الف لیلا کی کہانیاں تھیں. ہماری مقامی عدالت میں تو ٹیکس ایویژن کا کیس مجھے تو لگتا ہے کہ ہے وہ تگڑا ہے. پیسہ گھما کے پھر لے کر آئے اس کو وائٹ کرنے کے. میرا مقصد ہے کہ اگر سزا نہیں ہوگی, یہ میں بتا رہا ہوں. نہیں ندیم صاحب, اگر اس میں بدعنوانی ہوتی,
اگر منی لانڈرنگ ہوتی تو کیا برطانیہ نے جو تفتیش کی ہے نا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے یہ تفتیش اس نظریے کے ساتھ کی ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن ہم اس تفتیش کے نتیجے میں پہنچے ہیں کہ کوئی بے ضابطگی نہیں ہے، لہذا انہوں نے کلیئر کر دیا ہے۔ وہ سال پورے کی تفتیش ہے، اس کے بعد وہ ثابت نہیں کر سکے تو انہوں نے ایسٹ فریزنگ آرڈر ختم کر دیا۔ لیکن جن لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، اس میں شاہد خاقان ہے، مفتاح ہے، احسن اقبال ہے، ان تینوں کے اوپر میرے خیال میں صرف غصہ ہی نکالا ہے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور جن دو کے اوپر تھا ان کے اوپر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں نا، ہمارا اسی طرح راجہ قمر الاسلام ابھی ایم پی اے وہ ایگزونریٹ ہوا ہے صاف پانی میں، ٹھیک ہے، لیکن 10 مہینے جیل میں رہا نا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ 10 سال کا بیٹا کیمپین کرتا رہا، اس کا الیکشن برباد کیا، اس کے 10 مہینے کی آزادی برباد کیا، اپنے فیملی کا ٹارچر۔ ہم سب جو جیلوں میں رہ کر آئے ہیں، ہم نے ملک کی دیانتداری سے خدمت کی۔ میں دیکھیں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ایک بار پھر دہراتا ہوں، وہ شہزاد اکبر چلے گئے نا، اب انہوں نے زیادتی یہ کی ہے، ایک بریگیڈیئر صاحب کو لے آئے، چونکہ عمران صاحب بڑے ہوشیار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر دیں کہ میرا جو انتقامی ایجنڈا ہے اس میں ایک قومی ادارے کی مجھے سرپرستی حاصل ہے، حالانکہ مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن ان بریگیڈیئر صاحب کو بھی میں چیلنج دیتا ہوں کہ 3200 روپیہ میری وزارت سے نکلا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، جو میں نے سائن آف کیا ہے، 32 پیسے آپ ثابت کریں کہ کوئی مالی فائدہ اٹھایا۔ 29 ارب ڈالر پیک ہمارے ہاتھوں سے گیا ہے جو ہم نے اس ملک میں سپروائز کیا، 29 بلین ڈالرز۔ آپ 29 سینٹ ثابت کریں کہ کوئی پرسنل گین لیا ہے یا کسی کو فائدہ پہنچایا، نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ ہم نے لیکن اس کا صلہ کیا ہے؟ سزائے موت کے قیدیوں کی چکی میں ہم 2 مہینے کاٹ کے آئے ہیں، 10 مہینے کاٹ کے آئے ہیں۔ کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم صرف عمران خان کی جو انا ہے اور نفرت ہے اس کی سزا کاٹ رہی ہے؟ نو کانفیڈنس کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ لوگوں کو بتا دیں۔ اس وقت آپ کو 172 لوگ چاہیے، تب آپ نو کانفیڈنس ثابت کر سکتے ہیں، اور نو کانفیڈنس ثابت 172 ووٹ وہ کرنے ہیں جو پی ٹی آئی کا حصہ نہ ہو۔ اس کے بعد چاہے وہ پی ٹی آئی والے ٹوٹ جائیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو الائز اور دوسرے لوگ چاہیے۔ کیا پوزیشن کیا ہے ابھی؟ میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا کاؤنٹ۔ اس میں کوئی ایسی ہمیں تو اب جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹکٹ کی، میں نے تو کہا ہے 5 وزیر ہیں ان کی کیبنٹ میں، آج اگر ہم انہیں ان کی ٹکٹ کنفرم کر دیں تو وہ کہتے ہیں صبح ہم سے لکھا لیں آپ ہمارا ووٹ کہاں لینا چاہتے ہیں۔ اور لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کسی کو نہیں لے سکتے، چونکہ جس جگہ ہمارا اپنا نظریاتی بندہ اور پوٹینشیل کینڈیڈیٹ موجود ہے، ہم اس کا کیوں ذبح کریں، اس کو کیوں قربانی کریں؟ وہاں پہ جہاں ہمارے پاس کوئی متبادل نہیں ہے۔ سر کوئی 25 لوگوں کا گروپ ہے جو جہانگیر ترین کا ہے، جس میں وزیر بھی شامل ہیں، مینیز بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، اور جہانگیر ترین کے گروپ کے اوپر ہی پی ٹی آئی والوں کو یہ وہم تھا، پتہ نہیں درست تھا کہ نہیں، کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو سینٹ انتخابات میں ان میں سے 15 نے ووٹ دیے ہیں، کچھ فون کالز اخیر میں آ گئی تھیں تو وہ رک گئے تھے۔ یہ گروپ جو ہے بڑا وزنی گروپ ہے، اور اس نے، وہ ترین صاحب کہتے ہیں نا جہاز نے طے کرنا ہے ابھی کہ کہاں لینڈ کرنا ہے، اس نے ابھی ویری سون طے بھی کرنا ہے۔ دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا نا، کل الیکشن ہوئے کامرا میں، پنڈی میں، لاہور میں، جو کنٹونمنٹ بورڈز کے رہتے تھے، تینوں جگہ پی ایم ایل این جیتی۔ اسی طرح جو خیبر پختونخوا میں ان کے سٹرانگ ہولڈز میں ہوئے، یہ ہار گئے۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا وہ ختم ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ ختم ہونا ضروری ہے اور ہوگا بالآخر، اگر ملک نے بچنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ نہیں، یہ تو اب ان کا عمل ثابت کرے گا نا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے انٹونمنٹس کے الیکشن جیت رہے ہیں، آپ نے جلسے میں نام لینے شروع کیے تھے، اب آپ نے جلسوں میں نام لینے بند کر دیے ہیں، تو رویوں میں تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں یہ کے پی کے الیکشن میں آپ لوکل باڈیز ہم میں نے اس بات کو ویلکم کیا کہ ہمیں لوکل باڈیز کے الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت نظر نہیں آئی، کنٹونمنٹ بورڈ میں نہیں آئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دیکھیں اسی طرح اگر جنرل الیکشن بھی فیئر اینڈ فری ہو، ہم سب پاکستانی ہیں۔ دیکھیے مسلم لیگ نون کوئی خدا نہ خواستہ بی جے پی یا کانگریس تو نہیں ہے، یا ہم کوئی اینٹی اسٹیٹ تو نہیں ہے۔ دیکھیں ابھی ہم پاکستان کی چند مدر ہفتے پارٹی پہلے ہیں۔ تک جو 2 اتحادی جماعتیں تھیں حکومت کے، میں نے آپ کے ایک پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں نام بھی جانتا ہوں لیکن نام نہیں لیتا، کہ ہم تب آپ کے ساتھ مل سکتے ہیں کہ ادھر سے ہمیں فون نہ آئے کہ ادھر ووٹ کرنا ہے۔ وہ فون آنا بند ہوگا تو پھر ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں، تو وہ فون آنا بند ہو گیا، آپ کے نہیں ہوا؟ بات یہ ہے کہ چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، چاہے ملک کا کوئی ادارہ ہو، الٹیمیٹلی وہ پاکستان کے عوام کو جواب دے نا۔ جب پاکستان کے عوام کا ٹیمپریچر اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس حکومت سے ناراضگی کا، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون ذی شعور ہوگا جو اس حکومت کی نالائکی کی نفرت کا جو سونامی ہے اپنے متھے پہ لگا لے گا؟ اتحادیوں کو فون کالیں بند ہو گئی ہیں سر؟
دیکھیے اب یہ پتہ چلے گا بھی اگلے 2-4 ہفتے میں پتہ لگ جائے گا. سر میرے خیال میں آج ہے 10 تاریخ، تو 28-27 کو انہوں نے پیپلز پارٹی نے ڈیٹ رکھی ہوئی. اس سے پہلے آپ نے نو کانفیڈنس کرنی ہے، کیونکہ آپ نے لانگ مارچ نہیں کرنا. اس سے اللہ پہلے تعالیٰ آپ آپ نے کی زبان مبارک کرے. اس کے بعد آپ نہیں کر سکیں گے، پھر عمران خان یہ سکسیڈ options کریں گے. ہیں. دیکھیے یہ آپ کو اگر 2 ہفتے میں نہیں کر سکے پھر آپ نہیں کر سکیں. نہیں یہ تو This is the time آپشن، یہ آپشن جو ہے ہمیں 23 مارچ تک ہے، اور وہ آپ اگر صرف کہہ رہے ہیں. نہیں ہوتی تو ہم لانگ مارچ کے لیے بھی تیار ہیں اور اگلے 2 بھرپور ہفتے طریقے سے آئیں گے. 2 ہفتے ہیں، یا آر یا پار اب آپ کا ہے، یا عمران اس میں سے نکل گیا تو پھر نہیں، عمران ایسی کی بازی ہے، پھر 5 سال دیکھیے، پورے کرے گا. ان کی اب اس لیے 5 سال پورے کرنے کی بات ناممکن ہے. ایوری پاسنگ ڈے، ہر دن جو گزر رہا ہے وہ ملک کو ایک دلدل میں دھنسا رہا ہے. اور آج شاید یہ ریٹریو ہو سکتا ہے 6 مہینے، سال، 1.5 سال کے بعد. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 2 سال کے بعد شاید کوئی پاکستان میں پرائم منسٹر عزت والا انسان بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اتنے پتھر پڑنے ہیں 2 سال کے بعد، اور آپ 3-4 سال سے کھڑا نہیں کر سکے. جہانگیر ترین کا اگر گروپ آپ کے ساتھ آ کے ملنا چاہے، پر یہ فیصلہ تو وہ ترین صاحب ہی کریں گے، آپ انہیں ویلکم کریں گے؟ دیکھیے اس وقت تو بات یہ نہیں ہے کہ کسی نے ہماری پارٹی میں شامل ہونا ہے. ہم تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، سر یہ چاہے سوال وہ ڈاج نہیں حکومت کریں کی، گے آپ، میں آپ سے بتا براہ رہا ہوں، راست چاہے وہ جواب دیں گے. حکومت کی حلیف ہیں، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، چاہے وہ کاف لیگ ہے، چاہے وہ MQM ہے، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ GD ہے، چاہے وہ PDM کی جماعتیں ہیں، ہم تو سب، یا پیپلز پارٹی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہے کہ ہمیں نیشنل کرائسس کو دیکھنا ہے، ملک کو بچانا سر ہے. جہانگیر ترین اپنے گروپ سمیت ذاتی طور پر جہانگیر ترین آپ کی جماعت میں آ کے ملتے ہیں یا ساتھ چلتے ہیں تو آپ ان کو ویلکم کریں گے؟ نہیں، نو کانفیڈنس میں جو شامل ہوگا ہم سب کو ویلکم کریں گے کہ آئیں ہم سب مل نو کر کانفیڈنس حکومت میں کی. PTI تو اپنی حکومت کے خلاف ووٹ ہی نہ کر نہیں، سکتی. حکومت کی حلیف جماعتوں کو تو ہم دعوت دے رہے ہیں نا. جہانگیر MQM ترین کو کے ہم نے تو دعوت کچھ دی لوگ وہ ہے. ہیں نا جو PTI کا حصہ ہیں، وہ تو اپنی جماعت کے خلاف ووٹ نہیں کر سکتے بائی لاء. وہ دیکھیے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کے بعد الیکشن ہی آ جانا ہے، اب وہ نوٹس سرو ہونے تک الیکشن کا ٹائم آ جائے الیکشن آ جانا ہے، تو پھر وہ تو کسی کے اندر تو آپ ان کے ووٹوں کو بھی ویلکم کریں گے؟ دیکھیے جو بھی اس نو کانفیڈنس کو سر کامیاب یہ جو کرنے بھی کے کے بغیر جواب دیں تو پتہ ووٹ چلے ڈالے گا، اس کو جہانگیر ترین اور اس کے گروپ کے ووٹوں کو بھی آپ ویلکم کریں گے؟ ہر وہ ووٹ جو اس حکومت کو نکالنے کے لیے مددگار ہوگا اس کو ہم بشمول ضرور ویلکم کریں گے. بشمول بشمول کاف لیگ، باپ پارٹی، GDA، MQM، پیپلز پارٹی، جہانگیر ترین گروپ، جو بھی لوگ یہ بات اس ہوئی. پہ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ آپس میں رابطے میں ہیں. رابطہ تو ہم سب سے کریں گے، یہ ہمارا حق یہ ہے. بڑی خبر ہوئی نا. اب تو پتہ چلا کہ آپ کا جہانگیر ترین گروپ سے رابطہ ہے. ان کے پاس نہیں، ہم سب سے رابطہ کریں گے، ان کے یہ ہم پاس نے مینڈیٹ دیا 20-25 شہباز MNAs صاحب ہیں، کو. جی 20-25 MNAs ہیں ان کے پاس. اللہ کرے اگر ہوں تو. 15 نے ووٹ ڈالا تھا یوسف رضا گیلانی کو، اور 10-12 وہ تھے جن کو اخیر میں فون کالیں آ دیکھیے گئی تھی ندیم، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ یہ اٹ از مچ بیونڈ پارٹیزن پالیٹکس. PMLN کیا ہے، پیپلز پارٹی کیا ہے، PDM کیا ہے، فلانا کیا ہے، نہیں. کنٹریز ایٹ رسک ناؤ. دیکھیے سیکیورٹی کی سر دو سچویشن تبدیلیاں جو دیکھیے، ہے نا معیشت کی مرکز میں صورتحال دیکھیے. عدم اعتماد مرکز میں بھی اور بزدار کے خلاف بھی. اس میں JKT والا گروپ جو ہے ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے. ویسے تو ووٹ آن پیپر کاف لیگ کے بڑا میٹر کرتے ہیں پنجاب میں، لیکن جو تگڑا گروپ ہے کاف سے زیادہ وہ ترین کے ساتھ کھڑا ہے. تو یہ ابھی آپ نے جو خبر دی ہے یہ بڑی خبر ہے کہ آپ نہیں، ترین میں نے گروپ تو سے کہا رابطے کہ میں. ہم سب گروپوں سے رابطہ کریں گے. یہ مینڈیٹ ہم نے تو شہباز نو شریف صاحب کو کانفیڈنس دیا پہلے ہے. مرکز میں یا پہلے پنجاب میں؟ یہ دس از اے $1 ملین کویسچن. اتنی تو ہمیں اجازت دینا، ڈسپشن ہم بھی رکھیں. آئی تھنک یو آر گوئنگ فار دی پرائم منسٹر فرسٹ. یہ ہماری تو اطلاع یہی ہے، یہ باقی کل کا پتہ نہیں ہے. چلیں دیکھیں گے، یہ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ تو اتنی تو ہمیں تھوڑی حکمت عملی رکھنے دینا اپنے پاس، کلوز ٹو آر چیسٹ. لیکن اگر JKT آپ کے ساتھ ہو اور کاف ساتھ ہو تو پھر آپ کا مشکل آسان ہو جاتی ہے. ویسے آپ نمبر نہیں، ہماری مشکل نہیں، ملک کی مشکل آسان ہو جاتی ہے. ورنہ ہمیں ایک ذرا تھوڑا لمبا فاصلہ کرنا پڑے گا. ہم 23 مارچ کے لیے تیار ہیں، اور یقین کیجئے لوگوں میں بڑا جوش ہے، کسانوں میں، مزدوروں میں، سیاسی کارکنوں میں. لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں. سر وہ 2 کہتے ہیں ہفتے کہ میں کسی اگر نو طریقے سے کانفیڈنس نہ حکومت کو ہوئی تو نکال کے پھر لاؤ. نو کانفیڈنس نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو نہیں، کہہ رہا no ہوں بڑی confidence ذمہ داری کسی سے وقت کہہ بھی رہا ہو ہوں. یا سکتی 2 ہے. ہفتے میں آپ نے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. نہیں، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. میں تھوڑا لمبا اس کو 4-5 ہفتے تک بھی آپ سٹریچ کر دیں، لیکن ہوئے گی انشاءاللہ. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کی طرف سے جماعت کس کو نامینیٹ کرے گی؟ کل دیکھیے، PDM میں کسی کو نام تجویز کریں گے اپنی پارٹی سے؟ یہ تو جب صورتحال آئے گی، جیسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی ایک مشن میں ہوتے ہیں تو جب وہ برج آتا ہے تب اسے کراس کرتے ہیں. اس وقت جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ ہے نو کانفیڈنس کر کے اس حکومت کو نکالا جائے. کل PDM اس کی اپروول دے دے گی اس پروسیس کی؟ جی مجھے امید ہے کہ اس پروسیس کی اپروول دے دے گی. زرداری صاحب سے انٹریکشن کی بھی اپروول ہو جائے گی کل، کیونکہ ہی از ناٹ پارٹ آف دی PDM.
نہیں یہ تو پی ڈی ایم نے پہلے ہی اپروول دی ہوئی ہے کہ ہم پارلیمنٹری آپشنز کے لیے جو جوائنٹ پارلیمنٹ کا فورم ہے اس کو لیڈر آف اپوزیشن لیڈ کریں اور سب کی معاونت حاصل کرتے رہیں. تو اس کے لیے کبھی پی ڈی ایم نے مخالفت نہیں کی کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہمارا کردار ہے اپوزیشن کا اسے اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہ کریں, بلکہ پارلیمنٹ میں تو ہمیشہ ہم پیپلز پارٹی اور جے یو آئی مل کے تمام فیصلے کرتے ہیں. مذاکرات تو لاہور میں شہباز کے اور زرداری کے بھی ہو گئے, اور چودھریز کے اور زرداری کے بھی ہو گئے, ایم کیو ایم سے بھی آپ کے ہو گئے, لیکن پی ڈی ایم کا فورم جو ہے کل فارملی آفیشلی اس چیز کو انڈورس کر دے گا, گو ہیڈ دے دے گا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر نو کانفیڈنس کرتے ہیں اور اتحادیوں کو بھی ساتھ ملاتے ہیں. یہ کل پی ڈی ایم کا فورم طے کر دے گا. جی کل یہ ساری جو رپورٹ ہے مذاکرات کی, بات چیت کی, یہ وہاں پر پیش ہوگی اور اس کے بعد پھر جو اگلا ہمارا لائحہ عمل ہے اس کی پھر منظوری ہم پی ڈی ایم سے لیں گے. آپ کی جماعت نے ایک 3-4 ماہ کا عرصہ انٹرنل ڈویژن میں گزارا ہے کہ مریم آگے ہیں یا شہباز آگے ہیں. اب آپ نے شہباز شریف کو آگے کیا ہے, یہ ایک نئی پوزیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی ہم نے تو مسلسل شاہد صاحب نے, خواجہ آصف نے, میں نے اور بھی کئی لیڈرز نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے پارٹی کے جو لیڈر ہے ہمارا وہی مین پارلیمنٹری لیڈر ہوتا ہے آئین کے تحت, اور جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کو نواز شریف صاحب کی مرضی سے رضامندی سے اپوائنٹ کیا گیا ہے. تو اس لیے جب نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو پارٹی کا پریزیڈنٹ بنایا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے اس منصب کی, ان کی اس پوزیشن کو ہم کویشچن کریں یا اسے انڈرمائن کریں. تو ہی ہیز آلویز بین آر پریزیڈنٹ, پچھلے 3-3.5 سالوں سے انہی کی صدارت میں پارٹی چل رہی ہے اور وہی ہمارے صدر ہیں. اور اس چینج کی شکل میں اگر آپ کو کوئی راستہ ملتا ہے, معلوم نہیں ملے گا کہ نہیں, اگر ملتا ہے تو اس شکل میں ابھی شہباز شریف ہی ابھی آپ کی طرف سے, آپ کی پارٹی کی طرف سے, اس لیے کہ پارٹی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہی پارلیمنٹری لیڈر ہوتا ہے نا اس کا. یہ بڑی خبر ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ فارملی آپ کی جماعت سے یہ ایک چینج ہے. پہلے کھینچا تانی چل رہی تھی کہ ادھر سے یا ادھر سے, ادھر سے یا ادھر سے, لیکن اب یہ چیز طے ہو گئی. وہ میڈیا میں زیادہ تھی, میڈیا میں زیادہ تھی اور حکومت کی طرف سے ان کے وزراء اس کو کھیلتے تھے, اپنی توجہ لوگوں کی عام اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے ادھر الجھائے رکھیں. کبھی وہ اس چیز کو اٹھا لیتے تھے جی 2 بیانی ہیں, کبھی وہ نواز شریف صاحب کی بیماری کو اٹھا لیتے تھے. انہی پہ ٹاک شوز کی بحث ہوتی رہے لیکن ان کی کارکردگی پہ بحث نہ ہو, ان کی کمزوریوں پہ بحث نہ ہو. اگر آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں عدم اعتماد میں, پھر آپ نے 60 روز 90 روز میں الیکشنز بھی کروانے ہیں, تو نواز شریف کی واپسی اس عرصے میں ہو جائے گی بیفور الیکشنز؟ میں نے تو آپ کے پروگرام پہلے بھی کہا ہے کہ دیکھیے نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے معالجین کی گو ہیڈ کے اوپر. جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہی از فٹ ٹو گو تو وہ واپس آ جائیں گے. اور یہی بات عدالت میں شہباز شریف صاحب کی انڈرٹیکنگ میں ہے کہ جب ان کے ڈاکٹرز انہیں سرٹیفکیٹ دیں گے ٹو ریٹرن, ہی ول ریٹرن وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل ڈے. اسحاق ڈار کا بھی ایک خط چیئرمین سینٹ کے آپ کی طرف سے دیا گیا ہے کہ وہ ان کا حلف نامہ لیا جائے. میرے خیال میں ان کو بھی واپس آنا چاہیے اور ان کو فیئر ٹرائل جو بھی ان کا ایشو ہے موقع ملنا چاہیے. اور اگر نو کانفیڈنس آپ لے آتے ہیں تو پھر تو آپ کو ہاسٹیلٹی جس کا ڈر ہے کہ حکومت پکڑ لے گی, اندر کر دے گی, وہ بھی ختم ہو جائے گی. المیہ یہی ہے نا کہ عمران خان صاحب نے یہ پورا نظام اتنا پوائزن کر دیا ہے کہ لوگوں کو امید نہیں کہ ان کو فیئر ٹرائل رہ سکے. اور یہ احتساب عدالت کی کیا حیثیت ہے آپ بتائیے؟ تو بڑی سیشن جج لیول کی عدالت ہوتی ہے نا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ بلدیاتی ادارے پنجاب کے ہم بحال ہیں. 7 مہینے تک اس حکومت نے اس فیصلے پہ عمل نہیں کیا. بریک پہ جانا ہے. دس از انتھنکیبل کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 7 مہینے جو ہے ہوا کے اندر اڑا دیا. صرف ایک بریفلی بتا دیں, مریم نواز کا جو آج والا کیس ہے, جو آج جج صاحب نے سوال جواب کیا ہے, اس کے بعد تو منو اس کے اوپر پانی پھر گیا. آپ کی توقع کیا ہے آئندہ پیشی میں پہ کیا کہتا ہو ہوں سکتا ہے؟ کہ پانی نہیں پھرا, وہ تو دفن ہو گیا ہے. وہ پوری دیکھیں یہ سارے کیس جھوٹ کے. نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیس ہے, دیکھیے ایک کیس جو ہے اس پہ ان کی سزا سسپینڈ ہو گئی جو انہوں نے بشیر ملک صاحب نے دیا تھا, بشیر صاحب جسٹس بشیر نے دیا, احتساب عدالت میں دیا. دوسرا جو جج ارشد ملک نے دیا وہ تو از خود ہی ڈیمالش ہو گیا کہ ان کی جو ایویڈنس آئی, ویڈیو آئی, اس کے بعد عدالت نے ان کو ڈسمس کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایگزامنر ہے, آپ اس کو ڈسمس کر دیں کہ تم اس لائق نہیں ہو کہ تم گریڈنگ کرو, لیکن جس کو تم فیل کر گئے وہ ٹھیک کر گئے. احسن اقبال صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. بریک قریب آ گئی ہے, بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ فروخ حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. فروخ حبیب صاحب وزیر مملکت اطلاعات ہمارے ساتھ ہیں. فروخ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو ایک مریم نواز کا آج کا بیان سناتا ہوں, پھر اسی سے پروگرام شروع کرتے ہیں. دکھائیے گا جی.
عمران خان صاحب آج کل وہ جتنی بھی تقاریر کرتے ہیں وہ ساری اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کی چیخیں، جو کشتی ان کو ڈوبتی نظر آ رہی ہے، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے جو ممبران ہیں، ان کے جو ایم این ایز ہیں، جو ان کے ایم پی ایز ہیں، وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ حالات بہت بدل چکے ہیں۔ جب آپ اب عوام میں جائیں تو ہیلمٹس لے جانا نہ بھولیں، بھلے آپ ٹرکس کے اوپر چڑھ جائیں، جہاں بھی چڑھ جائیں، عوام کے ہاتھ آپ کے گریبان تک پہنچ چکے ہیں اور اب آپ اپنی خیر منائیں۔ جن کی سپورٹ عمران خان کو حاصل تھی، ان کی بھی کانسٹیٹوئنسی سب سے بڑی پاکستان کی عوام ہے، اور جب پاکستان کی عوام کا اشارہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور وہ سیاسی جماعتوں کے علاوہ سارے انسٹیٹیوشنز کو دیکھنا پڑے گا۔ عوام نے عمران خان کی نیریٹو کو، وہ جو اس کا چور چور ڈاکو ڈاکو کا نیریٹو تھا، اس کو انہوں نے ڈسون کر دیا ہے۔ فاروق صاحب، کشتی ڈوبنے والی ہے، کیا اس بات میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کی تقاریروں سے جو ہے وہ ایک تو ہمیں فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ یہی وہ خاتون ہیں جو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال دسمبر میں یہی میڈیا تھا، اسی میڈیا پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی آر یا پار۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جس طریقے سے ساری پی ڈی ایم جو ہے وہ خوار ہوئی ہے، اس کی مثال بھی جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی۔ معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ میں نے اتنی نکمی اور ناکام اپوزیشن جو ہے وہ آج سے پہلے نہیں دیکھی۔ یہ اپوزیشن تو ایک دوسرے کو گرانے پہ لگی ہوئی ہے۔ حکومت کو انہوں نے کیا گرانا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر یہ کہتے ہیں جی چور ڈاکو، ظاہری بات ہے چور ڈاکو کو چور ڈاکو ہی کہا جائے گا، اسے اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ معاملہ ان کے اپنے کیسز کا ہے بھائی۔ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ لاہور کا ایک خاندان سلیکٹڈ ہوتا تھا، یا وہ مریم کہہ دیتی تھی نیا سلیکٹ ہو رہا ہے۔ یہ لڑائیاں تو ان کی آپس کی تھیں، ہم نے تو کوئی کردار اس کے اندر جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ یہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے فاروق صاحب، جو کہ جناب شہباز مریم شریف نواز وزیر نے بھی اعظم دعویٰ ہوں گے۔ کیا کہ پہلے بھائی مریم سے تو پوچھ لیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز جو ہیں وہ شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ ابھی احسن صاحب نے بھی کہا کہ 5 وزیر بھی ہیں اور کچھ اور بھی ان کے اراکین ہیں، وہ بھی شپ جمپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو کیا چل رہا ہے آپ کی جماعت کے اندر؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر شپ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں تو یہ جو اسٹیٹ بینک کا بل پاس ہوا اس میں تو جو ہے وہ لگ رہا تھا کہ اپوزیشن کے شپ جمپ کر گئے ہیں۔ اپوزیشن کا لیڈر وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ مولانا فضل الرحمان جو ان کے امام بنے ہوئے ہیں، ان کے سینیٹر طلحہ جو ہے وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو اپنے 25-30 لوگوں کے اوپر غور کرنا چاہیے جو سینٹ میں، قومی اسمبلی میں جب بھی کوئی بل آتا ہے، کوئی معاملہ آتا ہے، یا تو غیر حاضر ہوتے ہیں یا وہ ان کو ووٹ نہیں کرتے۔ ہر موقع کے اوپر یہ ناکام ہوئے، عدم اعتمادوں کے اوپر، لیڈر آف دا اپوزیشن کے اوپر۔ جب انہوں نے لیڈر آف دا سینٹ بننا تھا، چیئرمین سینٹ کے لیے، وہاں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ جو ہے وہ دن کی روشنی میں خواب دیکھنا جو ہے وہ بند کر دیں۔ 3.5 سال جو ہے وہ گزر چکے ہیں، ہم ڈے 1 سے ان سے یہی سن رہے ہیں، اور حکومت آج گئی کل گئی، حکومت 3.5 سال گزار چکی ہے، یہیں پہ ہے۔ اگلے 5 سال بھی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان کے ہوں گے، اور چیخیں تو ان کی نکلی ہوئی ہیں، ہماری تھوڑی ہیں۔ جب احتساب کا عمل ہوتا ہے، جب ان کی سر آپ 1.5 سال کی بجائے اگلے 5 سال کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نیکسٹ الیکشن بھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہی جیتیں گے؟ ظاہری بات ہے، ہم ہی انشاءاللہ جیتیں گے۔ یہ لوگ تو جو ہے وہ نااہل ہیں، یہ تو الیکشن ہی نہیں لڑ سکتی، نہ مریم الیکشن لڑ سکتی ہیں، نہ نواز شریف لڑ سکتے ہیں۔ شہباز شریف کا اپنا جو ہے وہ ایف آئی اے کا کیس بھی موجود ہے، 16 ارب کا، مقصود چپڑاسی کے 4 ارب کا حساب انہوں نے دینا ہے، ٹی ٹیوں کا حساب انہوں نے دینا ہے۔ مریم صفدر کی اپنی اپیلیں جو ہیں وہ یہاں پہ چل آج رہی تک ہیں، نکلا کچھ آپ سے ہے نہیں۔ آپ ہمیں ٹی وی کیمروں کے آگے آ کے اربوں کی اور منظور پاپڑ کی اور مشتاق چینی کی اور سریے کی اور فلودے کی کہانیاں سنا جاتے ہیں، اخیر میں آپ سے بنتا کچھ ہے نہیں ہے۔ 4 سال بعد آپ نے وزیر ہی نکال دیا جس سے کچھ بنا نہیں ہے آج تک۔ نہیں ملک صاحب، بات یہ ہے، پھر میں نے آپ کو کہا یہ جو کنٹینیوس پروسیس ہے نا، یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جناب آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہماری اور اس کے زندگیوں میں نتائج پورا جو ہے بھی تو وہ ہو جائے، فوری 4 آنا سال شروع تو ہو گزر جائیں۔ گئے، اتنی تو باقی زندگی کی امید بھی نہیں ہوتی۔ ہوگا دیکھیں، نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پورا امید ہونا چاہیے ملک صاحب۔ بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پورا امید ہونا چاہیے، آپ کو یہ آپ سمیت پورے پاکستان کو پورا امید ہونا چاہیے بھئی، اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پھلنا پھولنا چاہیے۔ جس نے بھی لوٹ مار کی ہے، کرپشن کی ہے، مجھے آپ یہ بتا دیں نا، جو ڈاکومنٹس 2 سے 3 ہفتے انہوں نے نو کانفیڈنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں، نہیں جا سکتے۔ آپ تیاری میں ہیں، 10-15 دن بڑا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، وہ تیاری میں ہے نو کانفیڈنس کے لیے۔ آپ کے اتحادی ٹوٹنے والے ہیں آپ سے۔
نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس ہو کوئی بھی ہو اس پہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ان معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو اتحادی ہیں وہ پچھلے 3 ساڑھے 3 سال سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہم نے پہلے بھی بہت بڑی سنی ہیں. اسی طرح ہم نے سنا جی اتحادی ناراض ہو گئے, اس کے بعد آپ نے دیکھا اتحادی جو ہے وہ ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہر بل کے اوپر جو ہے وہ ووٹ بھی ڈال رہے ہیں. ہم نے اپنے اتحادیوں کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کو کیری کیا ہے ساتھ میں, آئندہ بھی ہم ان کو جو ہے وہ کیری کریں گے. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں اپنی, یہ جو کرپشن کے خلاف جو جہاد ہے نا, یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے, اس میں میڈیا کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اور آپ کے علم میں ایک جو غیر ضروری التوائیں لی جاتی ہیں, آج شہباز شریف کا کیس تھا نا ایف آئی اے کا, تو شہباز شریف کے وکیل ہی پیش نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی مجھے آپ التوا دے دیں, 18 فروری کی تاریخ پڑ گئی. سر آپ نے مریم نواز کے کیس کے اوپر جو جج صاحب نے سوال کیے ہیں اور جو نیب نے جواب دیے ہیں, وہ اگر آپ کی نظر سے گزرے ہوں تو وہ کیس دفن ہونے والا ہے عدالت کے اندر, وہ اپنی موت مرنے والا ہے کیس. آج جج صاحب نے پوچھا کہ وہ ٹرسٹ ڈیڈ اصلی ہے کہ نقلی ہے, نیب نے کہا نقلی ہے, جج صاحب نے کہا کیسے نقلی ہے, دونوں دستخط کرنے والے تو مان رہے ہیں یہ تو اصلی ہے, تو اس کے اوپر نیب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. دونوں دستخط والے کہتے ہیں ہماری ہے یہ ٹرسٹ ڈیڈ, تو وہ آپ کا کیس فارغ ہے سر. میرے خیال میں زیادہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. سن لیں نا, نہیں دیکھیں کیس کوئی فارغ نہیں ہے, سن لیں ذرا. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جہاں 4 فلیٹس ہیں اس کی آنرشپ انہوں نے خود قبول کی ہے کہ یہ فلیٹس ان کے ہیں. ان فلیٹس کی نہ تو آج تک رسیدیں آئیں, نہ ان کے ذرائع آئے سوائے قطری خط کے. دوسری جو ٹرسٹ ڈیڈ کی بات مریم کے کیس پہ آ جائیں, وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ٹرسٹ ڈیڈ کا کیس ہے مریم والا, مریم کے کیس کی بتا وہ کیس آج تو زیرو پہ آ جاتا ہے, مریم کے آج کے سوال جواب کے بعد زیرو پہ آ جاتا ہے. سن لیں نا, سن لیں, نہیں سن لیں, نہیں زیرو پہ نہیں آتا. وہ جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے وہ کیلبری فونڈ میں بنائی گئی. وہ کیلبری فونڈ جو ڈیٹوں میں, ان کیلبری فونڈ ان ڈیٹوں میں ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پھر یہ جال سازی نہیں اس کو کہیں گے تو اس کو سر کیلبری سے اب کچھ نہیں نکلنا فاروق صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کے سوال جواب کے بعد کیلبری بھی دفن ہو جانی ہے. نہیں وہ جو وہ حسین نواز کہتا تھا نا یہ خادم اس کا مالک ہے, یا جو بھی اس نے بولا تھا, یہ حسین نواز کا وہ بڑا فیمس سا جملہ ہے, میں بھول گیا ہوں, آپ کو یاد ہوگا صحیح سے اس نے کیا بولا تھا, وہ خادم ہی مالک نکلنا ہے, مریم والا کیس ختم ہو جانا ہے. سن تو لینا, نہیں مجھے وہ سارا یاد ہے, جب کہا تھا میری لندن میں کیا تو میری پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بعد میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تسلیم بھی کی گئی تھی. لہٰذا یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. جو موزیک فونسیکا کا ڈاکومنٹ موجود ہے جو اس لا فرم نے بھیجا ہے, وہ ڈاکومنٹ سرٹیفائی ہو کے وہاں سے آیا ہوا ہے. وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کے بغیر آ گیا. وہ 90 میں مریم صفدر اس کی بینیفیشل آنر ہیں. جب یہ سارے ٹین ایجز کے اندر تھے اس وقت یہ اس کے نام پہ ہے مریم صفدر کے. تو لہٰذا یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیڈ ہوگی. وہ موزیک فونسیکا کا ڈاکومنٹ بھی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. ابھی بہت ساری چیزیں جو موجود ہیں جس کے اندر آگر انہوں نے جواب حکمت عملی بدل کے رکھیے گا, کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے عدالت اس پہ فیصلہ کر دے. آج آپ کا کیس زیرو پہ آ گیا, میں بتا رہا ہوں آپ کو. نہیں زیرو پہ نہیں آتا, کسی صورت نہیں آتا. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے اس کا جواب بھی انہی لوگوں نے دینا ہے. مجھے آپ بتا دیں کہ کیا قطری خط جو ہے سر عدالت کا سوال جواب اگر آپ کی نظر سے نہیں گزرا تو میں دہرا دیتا ہوں. عدالت نے نیب سے پوچھا کہ دستخط مریم کے ہیں, انہوں نے کہا ہیں, حسین کے ہیں, انہوں نے کہا ہیں, تو انہوں نے کہا پھر یہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی کیسے, یہ تو اصل ہوگی. نہیں تو وہ مجھے یہ بتا دیں جس فونڈ میں بنائی, دیکھیں اصل کیس کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ 2006 میں جو ہے یہ ٹرسٹ ڈیڈ سائن ہوئی. اصل معاملہ ہے کہ وہ ٹرسٹ جس فونڈ میں وہ ٹرسٹ ڈیڈ بنی ہوئی ہے وہ 2007 میں آتا ہے. سائن آپ بے شک 2007 میں کر لیں, عدالت نے کہا کہ ہو سکتا ہے پری ڈیٹیڈ ہو, لیکن یہ کیلبری کے اوپر اب آپ کی سزا نہیں بننی. آپ 4-5 دن اور اس پہ مزہ کر لیں جتنا آپ نے ٹاک شوز کرنے ہیں, لیکن اگلی پیشی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو دشواری آنی ہے. وہ ہوا ہی کیلبری کے اوپر. دیکھیں پکڑا کہاں سے گیا تھا, پکڑے یہاں سے گئی تھی وہ ٹرسٹ ڈیڈ کہ وہ کیلبری فونڈ 2007 میں آ رہا ہے, انہوں نے ٹرسٹ ڈیڈ 2006 میں بنا لی تھی. اور پھر ساری کہانی چلی تھی کہ کہاں سے اسٹیل, جدہ کی اسٹیل مل بیچی تو پیسے وہاں چلے گئے, وہاں سے اسٹیل مل بیچی تو پیسے اونٹوں کے اوپر قطر پہ چلے گئے. وہ ساری کہانی تو سنی ہوئی ہے. اصل ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کا موزیک فونسیکا کا ہے جو سرٹیفائی ہو کے باہر سے آیا ہوا ہے. ایک وہاں سے بہت ہی وہ عدالت کے اندر بالکل ہی شرمندگی والی کہانی تھی. وہ جو قطری خط کی گھڑی گئی تھی وہ شرمناک کہانی تھی, وہ کوئی عزت والی بات نہیں تھی. جو انہوں نے بتایا کہ ایک دن وہ قطری شہزادے کو خواب یاد آیا کہ دادا میاں نے کہا تھا یہ حسین نواز کو دے دینا, وہ کوئی ڈھنگ کی کہانی نہیں تھی, فضول کہانی تھی وہ. لیکن کیس جس چیز کے اوپر لڑا جا رہا ہے مریم نواز کے اوپر,
وہ کیس آپ کا دفن ہونے والا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج عدالت کے سوال کے اوپر نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ تیاری پکڑ لیجئے. نہیں دیکھیں وہ تو نیب نے اگر کوئی عدالت کا سوال ہوگا اس کے اوپر نیب ظاہری بات ہے نیب کو چاہیے اس کے اوپر جواب دینا ہے, انہوں نے دینا. لیکن میرے سامنے تو یہ سارا کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس کے اوپر ان کو سزائیں ہوئی ہیں. شٹ ہو جائے گا کسی سے سر, ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. شٹ ہو جائے گا. اب یہ بچے معاملہ گا یہ نہیں. ہے معاملہ شہباز والے کیس نہیں پہ بتائیے ظاہری سر, بات ہے, کچھ بھی شہباز نہیں والے بچنا کیس پہ چاہیے. بتائیے. کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے. 2 کیس تھے تگڑے شہباز کیس جو شریف تھے, کا جو میں نے آپ کو کیس ہے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو میں نے ڈسکس کر رہے تھے ہم آپس میں شاید اینڈ پہ پروگرام میں کہ 2 کیس تگڑے ہیں جس میں جان ہے, اور دونوں میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ آپ سزا نہیں دلوا سکتے. ایک زرداری صاحب کا کیس ہے اور ایک شہباز شریف اور حمزہ والا کیس ہے. دونوں میں آپ کو ناکامی ہونی ہے, حالانکہ اس میں مٹیریل ہے لیکن آپ سزا نہیں دلوا سکیں گے. نہیں دیکھیں مٹیریل موجود ہے. اب آپ اس کیس میں جو ہے وہ آگے چلنا ہے. ابھی تو جو ہے ایف آئی اے کی جو کورٹ ہے اینٹی کرپشن کی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ وہ سنے گی. پہلے بینکنگ کورٹ میں معاملہ تھا, چلان تیار کروانے میں ایک پروسیس تھا, وہ چلان مکمل ہو گیا, سبمٹ ہو گئی اس کی کاپیز. اب اس میں معاملے نے آگے چلنا ہے. یہ بچیں گے نہیں, نہ ہم ان کو بچنے دیں گے اس حوالے سے. جو لوٹ مار کی ہوئی ہے اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. یہ دھیلے کی ایک کرپشن نہ کرنے والوں کی جو کہانیاں سامنے آئی ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی تھوڑی ہیں. وہ مسرور انور نامی شخص 2008 سے 2017 میں کیش پیسے جمع کرواتا رہا شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں جو ان کا ملازم تھا, اور وہ پیسے انہی اکاؤنٹوں سے نکالتا تھا جن اکاؤنٹوں میں رمضان شوگر مل کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپیہ آیا ہوا تھا. یہ فیکٹس موجود ہیں. سر آپ ان فیکٹس دنیا کو یہ جہان جھٹلا کے نہیں بندوں کو سکتے. اندر جیل اسی میں وجہ ڈال سے ہی رکھا, شاہد خاقان کو اندر ڈال اسی دو, وجہ سے مصطفیٰ کو سلمان اندر شہباز ڈال دو, ملک سے احسن باہر کو ہیں. اندر ڈال دو. وہ 100 ارب کے فیک اکاؤنٹس کی کہانی جس نے بنائی تھی اس کے اوپر بھی آپ نے پرچے بنا دیے. آپ نے کیسز پہ ڈھنگ سے توجہ دی ہوتی نا, وچ ہنٹنگ نہ کی ہوتی تو کسی ایک کیس کا نتیجہ نکلا تھا. آپ نہیں نکال سکے اور ابھی بھی آپ کو مجھے لگتا ہے نکالنے کے لیے مہلت نہیں ملے گی. نہیں نتیجے نکلیں گے جی, نتیجے نکلیں گے. نتیجے کیوں نہیں نکلنے, نتیجے نکلیں گے. اسی وجہ سے تو چیخیں نکلی ہوئی ہیں ان کی. یہ کیوں کٹھے ہو جاتے ہیں مجھے آپ یہ بتائیں نا. زرداری شہباز وہ شریف آپ کی کی شکل کہہ رہے دیکھنے کو چیخیں تیار نکلی ہوئی ہوتے ہیں, ہیں, مریم یا نواز شہباز نے شریف کہا آپ کی زرداری کی چیخیں شکل نکلی ہوئی ہیں دیکھنے کو اس لیے تیار آپ چور ہوتے ڈاکو کی للکار ہیں. کر رہے ہیں. نہیں ملک صاحب آپ صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا شہباز شریف اور زرداری آپس میں جتنی بار ملے ہیں کیا یہ ملاقاتیں کرتے ہیں کہ اگر ان کو فکر نہ ہوتا, ان کو خوف نہ ہوتا, ان کو ڈر نہ ہوتا. یہ وہی خوف ہے ان کو, اور ان کو کیا خوف ہے؟ ان کے راستے کی رکاوٹ ہی عمران خان ہے. ادروائز تو ورنہ مکمکا ہوا ہوتا تھا, سیاست کے سارے اندر مل کے بڑے چوری عجیب و کرتے تھے, غریب کوئی قسم پوچھنے کی والا ہوتا نہیں تھا. شراکت داریاں بنتی ہیں. وہ پرویز الہی کے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں جن کو آپ پنجاب کے سب سے ایسی بڑے شراکت ڈاکو داریاں کہا کہیں نہیں کرتے تھے. بنتی. ایم کیو ایم کے ساتھ آپ بیٹھ گئے ہیں ایسی جن کے شراکت اوپر آپ داریاں کہتے تھے کہ وہ پتہ کہیں نہیں کیا بنتی کچھ ہے, جو ان کی تو بنی وہ ہوئی. بھی بیٹھ جائیں گے کیونکہ یہ اقتدار کی نہیں خاطر دیکھیں, سب کچھ جائز ہے پاکستانی سیاست میں. نہیں پاکستانی سیاست میں یہ چیزیں نہیں نا جائز ہونی چاہیے. ظاہری بات ہے پھر آپ کے کو پرنسپلز بھی سر ہونے آپ چاہیے. بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے ان کے اوپر سر؟ اگر آپ کو آپ کاف اور ایم کیو قائم ایم کے رہنا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ ہم نے تو ہاتھ نہیں ملایا. نہیں ایک سن لیں نا, ہم نے تو زرداری سے شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملایا. انہوں نے کئی بار کوشش کی, پھر ہم بھی سر ہاتھ آصف ملا لیتے زرداری ان سے کے ساتھ. سب سے عمران زیادہ خان بھی پکا ملا ہاتھ لیتے. آپ ہی نے ملایا انہوں ہوا نے تو نہیں ہے, ملایا. جب بھی صحیح والی خالص آپ کی تھی. ادروائز سنجرانی کا انتخاب, نو کانفیڈنس موشن, یہ یوسف رضا گیلانی کو حزب اختلاف کا قائد بنانا سینٹ میں, یہ تو جوائنٹ وینچر تھا آپ کا جہاں انریٹن. جفیاں ڈال رہے ہیں وہی ڈال رہے ہیں. نہیں دیکھیں وہ تو ساری ظاہری بات ہے. سیاسی طور کے اوپر آپ کی جو ہے مووز ہیں وہ آصف علی زرداری بتائیں نا کہ وہ کیسے بن گئے. پھر اور کبھی اپوزیشن نے تو اس کا ذکر نہیں کیا, وہ کر لیں پھر کھل کے آ کے بات کیوں نہیں کرتے. اصل چیز تو یہ ہے کہ جنہوں نے پیٹ پھاڑ کے دولت نکالنی تھی وہ آج پیٹ سے پیٹ میں لا رہے ہیں. آج وہ واپس پیٹ میں جو سر ایک جملے میں عدم اعتماد کامیاب ہوگی کہ ناکام ہوگی؟ عدم اعتماد آئے گی نہیں ڈاکٹر صاحب. یہ ایک دوسرے پہ عدم اعتماد کریں گے, چند دن ویٹ کر لیں. فاروق حبیب صاحب اسٹیٹ منسٹر, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.